اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرما برداری میں زیادہ اضافہ کیا۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 22 ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں ان کے اوپر یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب احزاب یعنی غزوہ خندق میں سارے جتنے گروہ تھے مشرکین مکہ اور ان کے ساتھی سب کٹھے ہو گئے تھے، باطل کو مٹانے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ اس کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اس کے دو حصے ہیں اس آیت کے۔ پہلا حصہ یہ ہے اور اگلا حصہ ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یہ رویہ بتایا جا رہا ہے ان اہل ایمان کا کہ جب انہوں نے ہر طرف سے کفر ان پر چڑھائی کرتا ہوا دیکھا، وہ مغلوب نہیں ہو رہے تھے، ان کے دل ایمان سے مزین تھے، تو ان میں جو صاحب ایمان لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو آ گیا، وہ موقع آ گیا، وَرَسُولُهُ، یہ وعدہ اللہ نے بھی کیا تھا اور اللہ کے رسول نے بھی بتا دیا کہ تمہارے اوپر یہ حالات ہوں گے، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو اللہ بھی سچا ہے اور اس کے رسول بھی سچے ہیں۔ اس خوف اور ابتلا کی کیفیت میں ان کی حالت کیا ہوئی، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، تو ان اہل ایمان کے جو ایمان میں اور ان کی جو ہے فرما برداری میں اس خوف نے اضافہ کیا۔ اب یہ تو تبصرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب غزوہ خندق کے اوپر کیا ہے۔ اب اسی غزوہ کے بارے میں اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا، یہ دوسرا پہلو بتا دیا گیا کہ انہیں جو اہل ایمان تھے ان میں منافق بھی تھے، وَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں کے اندر یہ روگ تھا، خوف کا، بت نہیں ٹوٹا تھا۔ انہوں نے کیا کہا، اہل ایمان کا طرز عمل تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور منافقین اور جن کے دلوں کے اندر روگ تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دل میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 ہے۔ یاد رکھیں ہر معاشرے کے اندر کچھ صاحب ایمان ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صاحب ایمان تو نہیں، اس سے کم درجہ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے دلوں کے اندر روگ ہوتا ہے، وہ جون سا پلڑا بھائی ہوتا ہے اس کی طرف وہ چلے جاتے ہیں، اور منافقین ہمیشہ کافروں کے ساتھ ہی ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کہا گیا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اب یہاں پاکستان کے حالات میں بھی یہ دیکھ لیں کہ ایسی قوم جو بہت گری ہوئی تھی اخلاقی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، ہم جنگ کے قابل نہیں تھے، ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے تھے، ہم پہ جنگ مسلط کر دی، اور ہمارے ہی اندر ایسے لوگ تھے
وہ دعویٰ تو اسلام کا کرتے ہیں، ایمان کا، لیکن وہ منافقوں اور کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یا بھی حملہ آور ہوئے تو صرف یہاں پہ انڈیا نہیں تھا، اس کے ساتھ فرانس بھی تھا، روس بھی تھا، امریکہ بھی تھا، یہودی بھی تھے، ساری دنیا تھی۔ وہ تماشا دیکھتے رہے۔ پاکستان ان سے اپیل کرتا رہا کہ انڈیا کی جو زیادتی ہے اس کے اوپر اسے روکو، لیکن کسی نے نہیں روکا۔ اب جو صاحب ایمان بیٹھے ہوئے تھے، جن کے اندر آخرت کی توجہ تھی، ان کا وقت آ گیا۔ وہ بزدل جو تھے وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ حکمران بھی تھے، لیکن اب اللہ نے ان کو مجبور کر دیا اس چیز کے اوپر۔ جب انڈیا نے حملے کیے اور مساجد کو گرایا، اور نور خان ایئرپورٹ کے اوپر جب حملہ کیا، تو پھر ایمان والے جو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب یہاں پہ ان کی حالت بتائیے، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ وہ جو جن کے دلوں کے اندر وہ تڑپ تھی، ایمان تھی، جہاد کی رمق تھی، انہوں نے کہا اب وقت آ گیا۔ اب اس کا جواب انہوں نے دیا، کس کی چیز سے؟ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ اب شوق شہادت ان کے دل میں پروان چڑھ رہا تھا۔ ان کے ایمان میں اس شوق نے، اس جذبہ نے، جہاد نے اضافہ کیا۔ اور یہاں پہ دو باتیں بتائی جا رہی ہیں، ایمان میں بھی اضافہ ہوا اور تسلیم فرما برداری میں بھی اضافہ کیا۔ ان کے بڑوں نے، ان کے ایئر فورس کے بڑوں نے، انہوں نے جو حکم دیا اس کی تکمیل انہوں نے کی۔ یہاں پہ یہ دیکھیں ایمان میں اضافہ کس چیز سے ہوتا ہے، یہاں پہ وہ سورس بتا دیا گیا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے ان کے ایمان میں کیا اضافہ کیا، یعنی قرآن کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی صورت پیدا ہوتی ہے، صورت ہم نازل کرتے ہیں، تو جو اہل ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس صورت نے کیا ایمان میں اضافہ کیا۔ سو جو لوگ ایمان والے ہیں، اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں کیفیت وہی بتائی گئی ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، جن کے دل میں آخرت کی تڑپ ہے، ان کے اوپر قرآن اور احادیث مبارکہ اضافہ کرتا ہے۔ یہ بٹی ہوئی قوم جو تھی، اس کو اللہ ہی نے نصرت عطا کی، کسی کی وجہ سے نصرت نہیں ملی۔ اللہ کے بندو، اللہ ہی کی طرف سے یہ بہت بڑی نصرت ملی ہے، اور یہ صدیوں کے بعد ایسا موقع آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ مسلمانوں قوم جو ہے وہ امامت کر سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوئی، احزاب ہوئی، تو آپ کا رویہ کیا تھا؟ یہاں پہ سورہ احزاب یہ میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی، اور یہ احادیث جو ہے یہ بھی سورہ احزاب کے جو رویہ ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہے۔ یعنی غزوہ خندق میں فتح کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لا الہ الا اللہ وحدہ وعز جندہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے اللہ نے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کیا ہے؟ وہ اکیلا ہے،
وہ عبادت کے لائق اور کوئی شے نہیں. یعنی کہا گیا لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ اکیلا ہے اور کوئی شے اس کے برابر نہیں. وعز جندہ، اس نے اپنے لشکر کی جو ہے اس کو عزت دی. اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اپنے بندے کی مدد کی. وَغَلَبَ الْأَحْزَابُ وَحْدَهُ، اس اللہ ہی نے جتنے گروہ آئے تھے ان کو سب کو شکست فاش دی. اس جنگ میں دنیا کی سب سے بڑی فضائی جنگ لڑی گئی ہے اور اس تیزی کے ساتھ لڑی گئی ہے کہ غلبہ اللہ کی طرف سے ہوا. کسی شخصیت کی طرف مت لٹاؤ. یہ طرز عمل جو ہے کفران نعمت کے برابر ہے. اور فلا شیء بعدہ، اس کے بعد وہی آخر ہے، وہ ذات آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. تو اللہ کے بندو، یہ جو نصرت آپ کو ملی ہے پاکستانیوں، اس کو کسی شخصیت کے نام مت منتقل کرو. تم کسی جماعت سے ضرور تعلق رکھتے ہو، لیکن اس فتح کو اللہ کے نام کر دو. یہ صحیح مسلم کی حدیث 6910 ہے. ہم کریڈٹ لے رہے ہیں. اس وقت ہم بزدلی دکھا رہے تھے، اب ہم کریڈٹ سمیت رہے ہیں. یہ طرز عمل اللہ کو پتہ ہے کہ میری قوم کے اندر کون سے وہ مجاہدین تھے جو ایئر بیس پہ بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں حکم ملے اور ہم فضاؤں میں اللہ کی برتری قائم کر دیں، وسائل کے ذریعے کر دیں، زمین پہ اللہ کی برتری قائم کر دیں. اور وہ جو قوت تھی وہ آمادہ نہیں تھی، مذاکرات کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتے تھے. پھر اللہ کی تائید سے وہ مذاکرات کے اوپر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی. یہ پہلا مارکہ ہے، اس کے بعد اور بہت سارے مارکے آنے ہیں. اس لیے ایک امت بن جاؤ. یہاں پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو کہ اس نے کیا کام اس نے نہیں کیا. اللہ کی نصرت ہے، اس سے خوش ہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، جو اپنے جتنے اختلافات ہیں سب اللہ کے لیے بھول جاؤ. جزاک اللہ خیرہ.